عام طور پر مادی سہولتوں کو سکون اور اطمینان کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اطمینان دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان کو قرار آ جائے اور آگے کا لالچ باقی نہ رہے۔ جیسے ایک انسان کو کسی خاص شہر تک جانا ہے تو اس شہر کو پہنچنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے پہلے خواہ اسے اچھے سے اچھا اور خوبصورت سے خوبصورت شہر نظر آ جائے۔ انسان بے اطمینانی سے دو چار رہتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کی طبیعت بے چین رہتی ہے۔ مادی نعمتوں کی لالچ جن لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے، ان کی منزل کبھی آتی ہی نہیں، وہ ہمیشہ بہتر کی تلاش میں بے چین رہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس نے کم دولت بھی حاصل کی تو یہ سوچ کر کہ چونکہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے اور ہم اس پر راضی ہیں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ الگ الگ موقعوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، جیسے سواری کی، کسی شہر میں داخل ہونے کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے موقعوں پر ہر مسلمان تجربہ کرتا ہے کہ ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد اسے ایک طرح کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے، دل کے اطمینان اور سکون کا حقیقی ذریعہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کا ذکر ہی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زندگی جسم اور روح سے مل کر بنی ہے اور روح کو اصل کا درجہ حاصل ہے۔ جب روح نکل جائے تو زندگی کی رفتار پر بریک لگ جاتا ہے۔ اس بھاگم بھاگ زندگی میں انسان نے ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، فاصلوں کو سمیٹ کر دنیا کو ایک آنگن بنا دیا، آواز، رفتار اور ہوا کو مشین میں قید کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی، گرمی میں مصنوعی سردی اور سردی میں مصنوعی گرمی کا انتظام کر لیا، آرام اور آشائش کے وسائل اور ذرائع کے انبار لگا دیے۔ چلنے پھرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ طرح طرح کی گاڑیاں ایجاد کر لیں، بلکہ اڑنے کے لیے ہوائی جہاز بنا ڈالے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی فہرست اتنی لمبی ہو گئی کہ گویا زندگی کھانے پینے کے لیے ہی ہے۔ مکانات اور بلڈنگیں ایسی ایسی بنا ڈالی کہ زمین اور فضا تنگ پڑنے لگی، اور ترقی کا یہ سفر کہاں رکے گا کہنا مشکل ہے۔ یقیناً ان ترقیات سے انسانی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہر شخص اپنی بساط کے مطابق کم یا زیادہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس دنیا میں بنیادی طور پر دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اکثریت ایسے روشن دماغ لوگوں کی ہے جن کا نظریہ ترقیات کے حوالے سے یہ ہے کہ یہی مقصد زندگی ہے اور بس جوانی 4 دن کی چاندنی ہے، خوب مزے اڑا لو۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان کے یہاں عصمت و عفت اور تہذیب و اخلاق کا معیار ہی الگ ہے، اور کچھ اللہ کے روشن ضمیر بندے ایسے ہیں جو انہیں وسائل و اسباب سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ دقیانوس، قدامت پرست اور ترقی کے دشمن شمار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جو روشن ضمیر والے لوگ ہیں وہ اپنے اس عقیدے پر نہ صرف جمے ہوئے ہیں بلکہ اسی کو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس میں دو رائے نہیں کہ یہ لوگ اپنی اس رائے میں شرعاً حق بجانب ہیں۔ لیکن ترقی کی اس دوڑ میں ایک چیز کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی درجے میں چھوٹ جاتی ہے، اور وہ ہے سکون اور اطمینان۔ لوگ جسمانی راحت اور آرام کو پا رہے ہیں لیکن دلی اطمینان سے کوسوں دور ہیں۔ لوگ مال و دولت کو جمع کر رہے ہیں لیکن اس سے سکون اور اطمینان حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ سکون کے اسباب کو پیسے سے خریدا تو جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اب بھی سکون کو تلاش کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ غیر تو خیر اس بے اطمینانی کے شکار ہیں ہی کہ وہ ایمان جیسی بنیادی دولت سے ہی محروم ہیں جس پر ہر طرح کے اطمینان و سکون کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی بھی بڑی تعداد میں بے اطمینانی کے شکار اور قلبی سکون سے محروم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پریشانیوں کا شکار ہے۔ ہر طرف مصائب کا تذکرہ اور ہر گلی نکڑ پر معاشی تنگی کے گلے شکوے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہر درد کا علاج ہے۔ ایسے وقت میں کیا کیا جائے کہ سکون قلب حاصل ہو؟ کیا اسباب اختیار کیے جائیں کہ قلبی اطمینان میسر آئے؟ یہ ایک حساس اور جواب طلب سوال ہے۔ ایک ایمان رکھنے والے کامل مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سوال کا جواب وحی کی روشنی میں حاصل کرے جو اس کے پاس قرآن کی شکل میں محفوظ ہے۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت اس کا جواب دے رہی ہے۔ سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آج دنیا سکون کے اسباب چاہے جتنا پیدا کر لے، اصل سکون تو اسی وقت حاصل ہوگا کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور اگر یہ دولت اسے مل گئی تو دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے چھوٹی ہے۔ دنیا کے سارے سکون کے اسباب اس کے پاس نہ ہو، کوئی غم نہیں، تنہا یہ سکون اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے سارے درد جان لیوا ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کا ورد روح بخشنے میں مددگار ہے، بلکہ یہی درد کا اصل علاج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے شکر کرنے والا دل اور
اللہ کا ذکر کرنے والی زبان کی دولت مل گئی، اسے دونوں جہاں کی بھلائی مل گئی۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ غور کریں، اللہ نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، کھانے کے لیے منہ، دیکھنے کے لیے آنکھ، سونگھنے کے لیے ناک اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمائے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہوں؟ اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان اور روپے، پیسے، آل اولاد کس نے عطا کی؟ کیا انسان صرف اپنے بل بوتے پر ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس اللہ نے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس کی ربوبیت اور خالقیت کا تقاضا یہ ہے، اس کے رب ہونے اور خالق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے احسانات اور انعامات کو ہر آن یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت کا اظہار کریں، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں، اس کی عبادت کریں، جو اس کے احکام ہیں اس کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے مکمل طور پر خود کو روک لیں۔ گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ کا ذکر ہم کریں گے، اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، یعنی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہم اللہ کی کب سنتے ہیں؟ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ہم اللہ کی سنیں گے تو اللہ ہماری سنے گا۔ ہر چیز کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو برکت، لذت، مٹھاس اور خوشی اور اطمینان ہے، وہ کسی ایسے شخص سے چھپی ہوئی نہیں ہے جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو اور ایک زمانے تک اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکا ہو۔ اللہ کے ذکر کی خاصیت ہی سکون اور اطمینان ہے۔ جتنا ممکن ہو اللہ کا ذکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے اگر کوئی آیت یا حدیث نبوی نہ بھی وارد ہوتی، تب بھی اللہ کا ذکر ایسا تھا کہ بندہ کو کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہیے تھا۔ جس حال میں ہو اس سے اللہ کا ذکر مطلوب ہے، اور یہ انسان کے بس میں ہے، اس کی گرفت سے باہر نہیں۔ انسان اگر مصروف نہیں ہے تو زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور اگر مصروف ہے تو دل اللہ کی طرف اور اس کی یاد میں مشغول رکھے۔ جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہنا قرآن و حدیث میں اس کا حکم بھی ہے، اور فضیلت و ثواب بھی، اور کچھ مشکل کام بھی نہیں۔ تو ایسے آسان کام میں بے پرواہی یا سستی کر کے حکم کے خلاف کرنا اور اتنا بڑا ثواب کھو کر اپنا نقصان کرنا کیسی بیجا اور بری بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہنے میں نہ کسی گنتی کی قید ہے، اور نہ وقت کی، اور نہ تسبیح رکھنے کی، نہ پکار کر پڑھنے کی، نہ وضو کی، نہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی، نہ کسی خاص جگہ کی، نہ ایک جگہ بیٹھنے کی۔ ہر طرح سے آزادی اور اختیار ہے، پھر کیا مشکل ہے؟ وہ شیطان ایک دھوکہ یہ بھی دیتا ہے کہ جب دل تو دنیا کے کاموں میں پھنسا رہا اور زبان سے اللہ کا نام لیتے رہے تو اس سے کیا فائدہ؟ تو خوب سمجھ لو کہ یہ بھی غلطی ہے۔ جب دل سے یہ نیت کر کے ہم ثواب کے واسطے اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اگر دل دوسری طرف بھی ہو جائے مگر نیت نہ بدلے، برابر ثواب ملتا رہے گا۔ البتہ جو وقت اور کاموں سے خالی ہو اس میں دل کو ذکر کی طرف متوجہ رکھنے کی بھی کوشش کرے، فضول قصوں کی طرف خیال نہ لے جائے تاکہ اور زیادہ ثواب ہو۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ یہ سورج اور چاند بے نور ہونے والے ہیں، ستاروں کی چمک ماند پڑنے والی ہے، سمندر آگ اگلنے والا ہے، اور اس زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ اس مختصر حیات پر انسان خوب اتراتا ہے، حالانکہ انسان کی زندگی 2 ہچکیوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ انسان کی عمر برف کی طرح چپکے چپکے پگھل رہی ہے۔ اگر اللہ کا ذکر سے اسے کارآمد نہیں بنایا گیا تو جہاں دنیا میں سکون حاصل کرنا ممکن نہیں، وہیں آخرت کی ابدی زندگی میں بھی سکون اور آرام مشکل سے ملیں گے۔ اگر 24 گھنٹوں میں سے صرف چند لمحے نکال کر انسان اللہ کو یاد کرنے کا معمول بنا لے تو سکون اور اطمینان کی دولت اس کے ہاتھ آ سکتی ہے کہ ذکر ایک ایسی روشنی ہے جس کی ایک ہلکی سی کرن بھی بے پناہ تاریکی اور بے اطمینانی کو ختم کر کے خوشی اور شادمانی کے پھول کھلا سکتی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ 5 وقتہ نماز ہے، جسے دین کا ستون، مومن کی معراج، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے، جسے اسلام اور کفر کے درمیان کا فرق بتایا گیا ہے، جس کی ادائیگی پر بے پناہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جس کے چھوڑنے پر سخت قسم کی وعید سنائی گئی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نماز جیسی اہم عبادت سے ایک بڑا طبقہ محروم ہے، حالانکہ نماز اللہ کے ذکر کا ایک مؤثر اور بنیادی ذریعہ ہے۔ اب سوچئے، جس سکون کو ہم اور آپ تلاش کر رہے ہیں وہ کیسے پا سکتے ہیں؟ کوئی چیز مفت ہاتھ نہیں آتی،
تو سکون اور اطمینان اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ وہ مفت حاصل ہو جائے۔ دل کا سکون کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ لٹے ہوئے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے، کھوئے ہوئے دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ اسے بھلا کر سکون کی تلاش میں جہاں کہیں جائیں گے وہاں صرف اور صرف ظاہری سکون جیسی لذتیں ملیں گی، اور یہ ایک شرعی حقیقت ہے، کسی فلسفی یا صوفی کا اشاعت نہیں بلکہ رب کائنات کا اشاعت ہے، جس کی صداقت اور سچائی میں شبہ کفر کا دوسرا نام ہے۔ خوب سمجھ لو، اللہ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ لوگ دل کے سکون کے لیے آج کلب جاتے ہیں، وہاں انہیں شہوانی سکون تو مل سکتا ہے، حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ لوگ بالخصوص نوجوان طبقہ سکون کی تلاش میں انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرتا ہے، انہیں وہاں بے حیائی، عریانیت اور اخلاق کو خراب کرنے والے مواد زیادہ اور سکون اور اطمینان کے اسباب برائے نام ملتے ہیں۔ لوگ سکون کے لیے آج شراب میں مست رہتے ہیں، کیا سکون اس کو کہتے ہیں؟ لوگ سکون کے لیے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے پھر وہی بے اطمینانی۔ لوگ سکون کے لیے فلمیں دیکھتے اور گانے سنتے ہیں، کیا اس سے سکون مل سکتا ہے؟ دنیا میں سکون کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں سبھی کو ایک ایک کر کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا، اور سکون کا جو اصل سرمایہ اور حقیقی وسیلہ ہے اسے اختیار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں، ورنہ ہماری مثال اس مچھلی جیسی ہوگی جسے پانی کے باہر پھینک دیا گیا ہو اور اس سے کہا جائے آرام و سکون سے رہو۔ ذکر ایک آسان عبادت ہے، چونکہ ذکر کی کثرت مطلوب ہے اس لیے شریعت نے اس کے لیے وضو، وقت، اس قبلے کی طرف رخ کرنا، جگہ اور خاص حیت وغیرہ کی قید نہیں لگائی، تاکہ ہر وہ مومن جسے ذکر کرنے کی توفیق ہو وہ اپنے دامن کو ذکر کے ہیرے موتیوں سے بھر سکے، کوئی محروم نہ رہے۔ اور اللہ کو ذکر اتنا پسند ہے کہ اس نے شب و روز کی گردش کا ایسا نظام بنایا کہ پوری دنیا میں کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہتا۔ دیکھیے، جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا ذکر، اذان و نماز میں اللہ کا ذکر، حج میں اللہ کا سراپا ذکر، بلکہ ہر وہ کام جس سے پہلے اللہ کا ذکر نہ ہو اسے نامکمل بتایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے فرمایا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ذکر سے متعلق اللہ نے بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس فنا ہونے والے عالم میں اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ انسان اپنے احسان کرنے والے کو یاد رکھتا ہے، اور یاد رکھنا ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ کوئی دوسرا وہ عطا نہیں کر سکتا، تو کیا اللہ کے احسانوں کے بدلے ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھیں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔